کلپ نمبر 263. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 انصاب یعنی بت، نمبر 4 ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں بالترتیب ان 4 چیزوں کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 شراب۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ شراب پینے کی وعیدیں۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1 ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ حدیث نمبر 2 ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ نمبر 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی 1 گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ شراب نوشی کے نتائج۔ یہاں ہم شراب نوشی کے چند وہ نتائج ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ نمبر 1 شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 زیادہ تر سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نمبر 4 ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نمبر 5 لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ نمبر 6 لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ نمبر 7 والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 8 لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 9 شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ نمبر 10 ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے
حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت و تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان۔ یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ عز و جل کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ اسی لیے جمعے کی اذان کے بعد تجارت